انجمن تنظیم اگر کی جانب سے حسین وفرمات کی شامل حضرت مسجد کے بعد امام والے نے بیگم دوباری دلیل میں زنانی شامل حضرت کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں سے نظام طریقہ سے کافی تعداد میں شرکت کی ترجمہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم السيد المؤيد ورسوله المصدق بالقول الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. دنیا یہ تصور رکھتی ہے کہ جب کوئی چیز تعمیر کی جائے تو بہترین سے بہترین اور مضبوط سے مضبوط فاؤنڈیشن قرار دیا جائے. کنکریٹ کے اوپر کوئی عمارت بنائی جائے تو اس عمارت میں دوام ہوگا. یاد رکھیے ذہنوں سے یہ بات نکال ڈالنا چاہیے. مضبوط سے مضبوط کوئی عمارت بنائی جائے, بہتر سے بہتر مسالہ اس میں سب کیا جائے, مگر ہر عمارت کی ایک مدت ہوتی. جب مدت ختم ہو جائے گی عمارت گرنا شروع ہو جائے گی, عمارت کے خلوخال بگڑنے لگیں گے. تو پھر عمارت میں دوام کیوں آتا ہے؟ کسی کنکریٹ سے نہیں آتا, اس کے مستحکم فاؤنڈیشن سے آتا ہے. مستحکم فاؤنڈیشن کاہے کا ہوتا ہے؟ مستحکم فاؤنڈیشن عدل کا ہوتا ہے, انصاف کا ہوتا ہے, علم کا ہوتا ہے. یقین رکھیے دنیا کسی سے کوئی عمارت چھین کر چاہے کتنے ہی مستحکم فاؤنڈیشن کر نہ بنائے, مگر یقین رکھیے جس کی بنیاد ظلم ہے جب تک طاقتور ہاتھ اس عمارت کو سنبھالیں گے سمجھیں گے اور پھر وہ طاقتور ہاتھ ہٹ گئے اسی دن عمارت منہدم ہو گئے. یقین رکھیے جس نے خلوص سے ایک عمارت بنائی تھی, جس عمارت میں کوئی ظلم نہ تھا, کوئی نجاست نہ تھی, کوئی زیادتی نہ تھی, کوئی بات نہ تھی, وہ عمارت کب بنی اس کی تاریخ بھی نہیں معلوم. کب تک باقی رہے گی تاریخ نہیں بتا سکتا. سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد آج بھی وہ عمارت باقی ہے. آپ نے دیکھا دنیا عبادت خانے ظلم سے بناتی ہے, ابراہیم نے عبادت خانہ طہارت سے بنایا. یقین رکھیے کہ کوئی زمین چھین کے اگر اس کو عبادت خانہ بنایا جائے گا تو کیا وہ عبادت خانہ بن جائے گا؟ جی نہیں. آپ کسی کے گھر پر قبضہ کر لیجئے, بیٹھ جائیے, مگر یقین رکھیے کہ جب تاریخی صفحات پلٹے جائیں گے معلوم ہوگا مالک کوئی اور ہے, حافظ کوئی اور ہے. کہتا ہوں آج آپ کو معلوم ہوا, آج آپ کو معلوم ہوا کہ اگر دوسرے کا عبادت خانہ چھین دیا جائے
اس میں خود بٹھا دیا جائے. تو بتائیے آپ کو یہ سوچ کے کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ کوئی اثر آپ پر ہو رہا ہے کہ عبادت خانے میں بت رکھ دیے گئے، اس سے کوئی اذیت ہے یا نہیں؟ ضرور یقیناً اذیت ہوگی. اب تو محسوس کیجیے کہ دوسرے کا مال چھین کے لیے تو پتھر رکھے گئے جو بنانے خدا تھے، جن کو وہ معبود سمجھتے تھے، جن کو وہ سجدہ کرتے تھے. تو دیکھیے اگر انہیں نے اپنے مسجود کو، اپنے معبود کو آپ کے معبود کی جگہ رکھ دیا، آپ کے معبود کے گھر میں رکھ دیا، آپ کو کیا ناگوار ہے؟ گھر تو آباد ہے. تو یہی آپ تقاضا کریں گے نا کہ نااہل کو ہٹاؤ، اہل کو رکھو. یہی تو ہم بھی کریں. کیا اس کے لیے یہ امکان ہے کہ وہ مسجد پر تصرف حاصل کر سکے؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتا. وہ مسجد میں بیٹھا ہے، مگر یقین رکھیے کہ جب انسان بیدار ہوگا، جب انسان چونکے گا تو اس کو خود محسوس ہوگا کہ یہ گھر کسی اور کا ہے، بیٹھا کوئی اور ہے، آفس کوئی اور ہے. حضور صدیاں گزر جائیں یہ سمجھاتے سمجھاتے کہ یہ ہمارا ہی ہے، مگر گھر کی بناوٹ بتا دی کہ گھر کسی اور کا ہے، قابض کوئی اور ہے، قابض کوئی اور ہے. یہ خود گھر کی بناوٹ بتا دے گی. تو بس بندہ نواز میں کیا عرض کروں، یہی قلعہ اسلام کا عالم ہے. کوئی بھی قلعہ اسلام پر قبضہ کر لے مگر بناوٹ خود بتا دے گی کہ اہل کوئی اور ہے، قابض کوئی اور ہے. صلوات بھیج دیجیے. دیکھیے ظلم سے، جبر سے تھوڑے دن کے لیے قبضہ کیا جا سکتا ہے، مگر کیا عقیدت سے اس گھر کی طرف دل کھینچے جا سکتے ہیں؟ عقیدت سے زمینیں چھپوائی جا سکتی ہیں؟ جی نہیں. ظالم کہتے بھی اس کو جو عقیدت سے الگ ہو. ظالم عقیدت سے خالی ہوتا ہے. دیکھیں تو جب ظالم سر جھکاتا ہے تو عقیدت سے سر نہیں جھکاتا، مصلحت سے سر عقیدت سے سر نہیں جھکاتا، مصلحت سے سر جھکاتا ہے. اگر سر نہ جھکائے گا تو عبادت خانہ ثابت نہ ہوگا. بس یہ نہیں جانیے بالکل یہی اصول ہمیشہ سے رہا ہے. ظالم جب سر جھکاتا ہے تو مصلحت سے سر جھکاتا ہے، مصلحت سے سر جھکاتا ہے تو احترام اس کے دل میں نہیں ہوتا. آج مصلحت ادھر جھکنے میں ہے تو ادھر جھک رہا ہے، کل مصلحت بدل جائے گی، کسی دوسرے کو مصلحت ہو جائے گی، کوئی جبینوں کا رخ بدل جائے، یہ جبینیں دوسری طرف جھکنے لگیں گی. آپ نے دیکھا فتح مکہ کی طرف کے قبل جبینیں کسی اور طرف جھکتی تھی، فتح مکہ کے بعد جبینیں کسی اور طرف جھکنے لگی. نہ پہلے عقیدت سے جھکتی تھی، نہ بعد کو عقیدت سے جھکتی تھی. جو پہلے بت کے قدموں میں روزی نظر آتی تھی، اب بنا میں خدا آسائش دکھائی دے رہی ہے. صلوات بھیجیے.
حضور آپ ذرا غور کیجیے، یعنی وہ جو اسلام سے لڑ رہے تھے، پیغمبر اسلام کو مکہ چھوڑنا پڑا، اتنا ستایا۔ جب مکہ فتح ہوا ہے تو جو نسلیں گزر گئی تھی، جن کو سجدے کر رہے تھے، جن کو معبود سمجھ رہے تھے، جن کے سامنے منتیں پیش کی جاتی تھی، جن کے سامنے نظریں گزاری جاتی تھی، سینکڑوں دمبے ذبح ہو گئے، سینکڑوں خون بہا کیے گئے۔ اتنی عقیدت تھی، جب خانہ کعبہ میں بت شکنی ہونے لگی، کہاں ہے وہ عقیدت مند جو قربانیاں پیش کر رہے تھے، جن کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ برداشت ہی نہ تھا، وہ اب کہاں ہیں؟ کوئی تو چھپتا ہوتا کچھ بچانے کے لیے، کوئی تو آگے بڑھا ہوتا۔ یہ ہمارے قبیلے کا بت ہے، یہ چھوٹا بت ہے، یہ بڑا بت ہے، یہ روزی کا بت ہے، یہ رات لانے کا ہے، یہ دن بدلنے کا ہے۔ ارے کوئی تو آگے بڑھا ہوتا کسی بھی بت کو بچانے کے لیے، مگر کوئی بت کو بچانے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ مجھے ایک جھوٹی سے جھوٹی کی روایت نہیں ملتی کہ کوئی بت پرست بت بچانے کے لیے آگے بڑھا ہو۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آج تک ان کی بتوں سے عقیدت نقلی تھی، اور یا خانہ کعبہ میں بت وہ توڑ رہا تھا جس میں کفر کی روح لرزتی تھی۔ اس بت کو بچائے، یہ دوڑے جا رہے ہیں بت۔ یقین جانیے اگر صرف یہ کام ہوتا تو کہنے والے کہہ سکتے تھے کہ حضور ہم کو خبر نہیں ہوئی، اگر خبر ہو جاتی تو ہم بچانے ضرور دوڑتے۔ آپ کے بڑھتے کون خطرناک ہوگا؟ بتائیے، اگر خبر ہونے کے بعد بھی کوئی بچانے کے لیے آگے نہ بڑھے تو اس کو مخلص نہیں کہیں گے۔ آج 1400 برس کے بعد آپ امتحان کر لیجئے، اگر بچانے کے لیے مسلم آگے بڑھا ہوتا تو خدا کا مخلص تھا۔ صلوات بھیجیے۔ بچانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا، وہ بت توڑ ڈالے گئے، مگر کوئی آگے نہ بڑھا تو بے اشترا کے لیے کام نہ تھا۔ اطلاع ہو گئی کہ خود دوڑے جا رہے ہیں، یہ اطلاع پہلے سے دے دی گئی تھی تاکہ جسے بچانا ہو وہ اپنے دل کی حسرت نکال دے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ ہمیں خبر ہی نہ ہوئی، خبر ہوتی تو بچا لیتے۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ اس وقت جیسے بزم میں سکوت تھا، کوئی بچانے والا بت کو آگے نہ بڑھا۔ اسی طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر کہیں بنام مذہب وقار مذہب گرتا ہوا نظر آئے تو بچانے والے آپ کو نظر نہیں آتے۔ اتنی ڈیولپمنٹ کے بعد، اتنی تعلیم کے بعد، اتنی تربیت کے بعد، ارے صاحب اتنا پٹرول بہا دیا گیا آپ کی ترقی کے لیے، اتنا خرچ آ گیا آپ کی تعلیم کے لیے، مگر اس کے بعد بھی کوئی آگے نہ بڑھا، اس کے بعد بھی نہیں نظر آیا کہ ایک دستہ نکلا ہو جس نے بچایا ہو۔ جی نہیں، آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اب آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں، یقین جانیے جس طرح آج خدا کے دشمن ہیں، بالکل اسی طرح پہلے بھی خدا کے دشمن تھے، پہلے بھی اللہ کا گھر گرا دینے پر لوگ تیار تھے۔ تو اگر آج آپ کو بچانے والے نظر نہیں آتے تو نہیں بچانے والے اس لیے ایک گھر نہ بچا،
ایک گھر نہ بچ سکا کیونکہ بچانے والے نہیں ہیں. آپ نے ملاحظہ فرمایا کوئی ایسا الجھا ہوا فلسفہ نہیں ہے. بچانے والے ہوتے تو گھر بچ جاتا. بندہ نواز ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد، کروڑوں کی تعداد، مگر بچانے والا آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن اگر کوئی کسی گھر کا بچانے والا ہوتا تو کثرت کی تعداد نہیں بچانے میں کامیاب ہوتی. اگر ایک مخلص ہوتا تو بچانے میں کامیاب ہو جاتا. اب فرق معلوم ہوا کہ اگر بچانے والے نہ ہوں تو چیز نہیں بچتی، اور اگر بچانے والا ہو تو چیز بچ جاتی ہے. میں پوچھتا ہوں بتائیے اسلام ہے یا نہیں؟ اسلام ہے یا نہیں؟ اگر کہیے گا نہیں تو یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں، کیونکہ دعویٰ اسلام پھر کدھر جائے گا. تو اسلام ہے. اسلام ہے تو کس نے بچایا؟ کثرت تعداد نے. میں کہتا ہوں وہ کثرت تعداد اگر بچانے میں کامیاب ہو سکتی ہوگی. ارے دوسری لفظوں میں یوں عرض کروں جو ایک چھوٹی سی مسجد نہ بچا سکتا پورا دین کیا بتا سکتا. اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایک تھا جس نے رسالت بھی بچائی اور جس نے کتاب بھی بچائی. شریعت بچائی. تو یقین جانیے کثرت تعداد بچانے والی نہیں ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یقین جانیے وہ جس نے دین بچایا، وہ جس نے کتاب بچائی، وہ جس نے نبی کو بچایا، وہ جس نے پیغام اسلام بچایا، وہ کبھی شاعر اسلام کو بچنے نہیں دے گا. کبھی دین کے نام سے جو چیز ہے، واقعی دین کی جو چیز ہے، کبھی وہ اسے بچنے نہیں دے گا. آپ یقین رکھیے نقلی مسجد بچانے کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے، اصلی مسجد بچانے کی ذمہ داری. صلوات بھیجیے. سچ بتائیے اس نے ان عظیم مسائل کو بندش کے باوجود کعبہ بچایا یا نہیں بچایا؟ بلکہ ایسا کعبہ بچایا، ایسا کعبہ بچایا کہ جس کعبے پر بتوں کا قبضہ تھا ایک دو دن کا قبضہ نہیں. ایسا قبضہ کے مالکانہ قبضہ لوگ سمجھ رہے. گھر خدا کا قبضہ بتوں کا، ہر طاق پر قدم جمائے ہوئے، ہر دیوار پر قبضہ کیے ہوئے. گھر کسی کا قبضہ کسی کا. تو اب وہ قبضہ کب سے تھا نہ معلوم کب سے وہ قبضہ چلا آ رہا تھا. مگر وہ قابض جو تھے وہ اپنا گھر بنائے ہوئے کعبے پر قبضہ کیے تھے. آخر کو ایک دن یہ کرنا پڑا یا نہیں؟ آخر کو کعبہ بچا یا نہیں؟ جی ہاں کعبہ بچا. بغیر اطلاع کے نہیں، اعلان کر کے کوئی کعبے کے اندر پہنچا تو اس نے کیا کیا؟ کعبے کا قفل توڑا، دروازہ کھولا، زبردستی کعبے کے اندر گھسا اور گھس کے کعبے کو بتوں سے کاٹ کیا. نہیں، ایسا کوئی واقعہ، ایسی کہیں کوئی کہانی آپ کو کسی تاریخ میں کوئی قصہ ایسا نہیں نظر آئے گا. پھر لیکن یوں نہیں ہوا کہ جب پیغمبر فاتح کی حیثیت کے مکے میں داخل ہوئے تو یہ سب سے پہلے یہ کام کیا ہو کہ کعبے کا دروازہ کھولو، میں بت توڑوں گا. نہیں کیا. اگر یقین جانیا کہ کعبے کا دروازہ کھلوا کے پیغمبر کو توڑنے کے لیے چل گئے تو بنام مذہب خون گرم کر دیے جاتے. پیغمبر وہ توڑنے کے لیے نکلتے تو بہت سے لوگ بتوں کو بچانے کے لیے آ جاتے. تو پھر پیغمبر نے یہ نہیں کیا
کہ کعبے کے اندر بت توڑنے کے لیے گئے ہوں پیغمبر بحیثیت فاتح مکے کے اخیر میں تو کعبے کے قریب گئے ہیں بت توڑنے کے لیے نہیں طواف کرنے کے لیے گئے. ایک حبیب خدا زندگی بھر تو آپ بتوں کی مخالفت کرتے رہے. اب بحیثیت فاتح جب مکے میں آئے ہیں تو پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ کعبے سے بتوں کو نکالا جائے, کعبہ پاک کیا جائے. تو یقیناً میرا پیغمبر یہ جواب دے گا کہ میری لڑائی ان پتھر کے بتوں سے تھوڑی ہے, میرا مقابلہ ان پتھر کے بتوں سے نہیں ہے, میرا مقابلہ ان ذہن کے بتوں سے ہے. مشرکوں کے ذہن میں جو بت بیٹھے ہیں ان سے میرا مقابلہ ہے. اگر میں کعبے کو بتوں سے پاک کر دوں گا تو گھر سے بت نکل جائیں گے, ذہن انسانی سے بت نہ نکل. تو ذہن انسانی سے بت نہیں نکلیں گے اگر میں کعبے کو بتوں سے پاک کر دوں. لہذا میں انتظار کر رہا ہوں, میں منتظر ہوں, خاموش ہوں, یہاں تک کہ ایک وقت پیغمبر کے پاس آیا تو ضرور اب آپ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیجیے. دیکھیے اگر اپنی مرضی سے بت اٹھا کر خانہ کعبہ سے باہر رکھتے تو یہ بت رکھتے اور پھر اس کے بعد دوبارہ بت داخل ہو جاتے. مگر چونکہ لوگوں نے کہا کہ بت ہٹا دیجیے تو یہ بت ہٹا دیجیے کہنا خود بتا رہا ہے کہ ذہن مشرک سے اب وقت یہ بت نکل گئی. ذہن مشرک سے اب وقار بت خارج ہو گیا جب ذہن سے بت صاف ہو گئے. یعنی ذہنی کعبے سے جب بتوں کی کچھ شکنی ہو گئی تو اب اللہ کے گھر کو چونا پاک کر دیا جائے. لہذا پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں, حضور کسی کو بلا لیتے, پورا مکہ چھلک رہا ہے, ہم صاحب 10,000 ہیں. میں لفظ ایک بات کہنا چاہتا اور وہ یہ کہ آپ نے